بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ شرح لمحہ اول کے حوالے سے درس نمبر 9 میں لمحہ دمشقیہ کے مقدمہ کی شرح میں جو شہید ثانی نے مطالب بیان کیے ہیں ان کو پیش کیا جائے گا۔ اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں الباب اور احقاب کا معنی کریں گے، اما بعدو کی ترکیب کریں گے، لمعہ اور امامیہ کا معنی بیان کریں گے، اور التماس کا جو عربی زبان میں مفہوم ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کریں گے۔ والالباب العقول، اس کو البابو پڑھے تو یہ مبتدا ہوگا اور عقول اس کی خبر ہوگی، لیکن اگر جو شہید اول کے کلام میں آیا تھا اولو الالباب اور اسی لفظ کی یہاں حکایت مراد ہو تو پھر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لب عقل کے معنی میں ہوتا ہے، الباب اس کی جمع ہے تو عقول اس کی جمع معنی میں بھی لائے ہیں۔ وَخَصَّ ذَوِيهِمْ، شہید اول نے خاص طور پر عقل مندوں کو ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے اہل بیت کو مقتدا اور قدوہ بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے۔ لِأَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِالْعِبَرِ، چونکہ عقل مند ہی ہوتے ہیں جو عبرت اور نصیحت سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ المقتفون لسدید الاثر، اور یہی عقل مند ہوتے ہیں جو محکم آثار سے کی پیروی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عقل مند لوگ جب اہل بیت کے فرامین اور اہل بیت کی سیرت اور کردار کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو پھر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ روایات میں بھی ہے کہ اگر لوگوں کو حقیقی فرامین اہل بیت اور ان کی سیرت و کردار پہنچائی جاتی تو یقیناً وہ ان کی پیروی کرتے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو چکہ آیت تطہیر ان کی سیرت اور کردار کی پاکی کی گواہی دیتی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت اللہ نے تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور ہر قسم کے رجس اور ناپاکی سے دور کیا ہے کہ کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ نبی اکرم 6 مہینے تک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ اس آیت کو پڑھتے، اور جب چادر تطہیر میں ان کو لیا تو اس آیت کی تلاوت کی پائتن پاک کے لیے۔ صلاۃً دائمۃً بدوام الاحقاب، ایسا درود و سلام، ایسا ہمیشگی کا درود و سلام کہ بدوام الاحقاب، جو زمانوں کے دوام تک باقی رہے۔ الاحقاب جمع حقب، یہ جو احقاب ہے حقب کی جمع ہے، بضم الحاء والقاف، ہاء اور قاف دونوں پر ضمہ اور پیش ہوگی۔ وَهُوَ الدَّهْرُ، حقب زمانے کے معنی میں ہے۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی سے اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے اور آیت ہے۔ او امضی حقبا، سورہ کہف میں یہ آیت موجود ہے جب حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی جوان سے کہا کہ میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا حتیٰ کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا پھر سالہ سال تک چلتا رہوں اور سارے زمانے چلتا رہوں۔ چونکہ اس سفر میں وہ اس عبد خدا کو ملنے کے لیے جا رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے تھے، اور قرآن میں ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، جن کو خدا نے علم لدنی عطا کیا تھا۔ اور پھر وہ سارا قصہ
سورہ کہف میں بیان ہوا ہے کہ جب انہیں عبد خدا ملے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صبر کروں اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اگر سوال، ہاں اس عبد خدا نے کہا تھا کہ اگر آپ صبر کریں گے تو بھی میں آپ کو اس کے بارے میں حقیقت بتاؤں گا. بہرحال پہلے اس عبد خدا نے نئی کشتی میں سوراخ کیا، پھر حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، پھر انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، انہوں نے نہیں دیا تو انہوں نے اس علاقے کی گرتی ہوئی دیوار کو برابر کرنے کے لیے کہا. تو وہ کہنے لگے کہ کاش ان سے تھوڑا آپ اجرت ہی لے لیتے، تو انہوں نے پھر ان کو جدا کر دیا. اس سے پہلے انہوں نے اس کی حقیقت کو بیان کیا تھا کہ کشتی کو ظالم نئی کشتیوں کو لے لیتے تھے، میں نے سوراخ کر کے اس کو بچا لیا، اور بچے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ بڑا ہو کے نافرمان بننے والا تھا. اور وہ یتیموں کی دیوار تھی کہ ظالموں نے اگر کھانا نہیں دیا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر یتیموں کی دیوار کو ہم صحیح نہ کرتے تو ان کا سرمایہ وہ لے لیتے. تو بہرحال یہ ایک اچھا قصہ ہے، اس میں استاد و شاگرد کے احترام کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ساری زندگی اگر چلنا پڑے تو بھی چلنا پڑتا ہے تاکہ انسان علم اور حقیقت کو حاصل کر سکے. تو حقبہ دائمتاً بدوام دہور، چاہے مجھے ساری زندگی چلنا پڑے میں چلوں گا. وَأَمَّا الْحُقْبُ، قاف کے جزم کے ساتھ بضم الحاء وسکون القاف وهو 80 سنة، حقب وہ 80 سال کو کہتے ہیں. فجمعہ حقاب بالکسر، اس کی جمع پھر حقاب ہوتی ہے، احقاب نہیں ہوتی، وہ تو حقب کی ہوتی ہے. مثل قف وقفاف نص علیہ الجوہری، تو یہ جو حقب کی حقاب جمع آتی ہے یہ قفن کی قفاف کی طرح ہوتی ہے، یعنی اس کا مفرد اور جمع بنا کے دیا ہے. ایک اور لفظ بھی اس کے ہم وزن، نص علیہ الجوہری. صحاح اللغہ ایک بہترین عربی گرامر، عربی لغت کی کتاب ہے، اس کے مؤلف جوہری نے اس کی نص قائم کی ہے کہ احقاب حقب ان کی جمع ہے، حقب کی جمع حقاب آتی ہے، اور دونوں کے معنی میں بھی فرق ہے. اما بعد، شہید اول نے حمد و ثنا اور درود کے بعد فرمایا اما بعد، تو کہنا یہ چاہتے ہیں اصل میں ہے اما بعد الحمد والصلاۃ، یعنی حمد و درود کے بعد میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو اس کی ترکیب کیا ہے، اما کلمۃ فیہا معنی الشرط، اما ایک ایسا کلمہ ہے جس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے. وَلِهَذَا كَانَتِ الْفَاءُ لَازِمَةً فِي جَوَابِهَا، اسی وجہ سے کہ اس میں معنی شرط ہوتا ہے، اس کے جواب میں فا کا لگانا لازمی ہوتا ہے. وَالتَّقْدِيرُ، اصل میں اس طرح جملہ ہوتا ہے مَهْمَا يَكُن مِّن شَيْءٍ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ فَهُوَ كَذَا، حمد و درود کے بعد جو بھی ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مطلب اس طرح ہے. فوقعت کلمۃ اما موقع اسم هو المبتدا، تو اما کا جو کلمہ ہے یہ ایک اسم کی جگہ پر ہے جو مبتدا ہوتا ہے، وفعل، اور ایک فعل کی جگہ پہ ہے، هو الشرط، جو شرط ہوتا ہے. وتضمنت معناهما، مبتدا اور شرط، فعل شرط کا معنی اما کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے ضمن میں یہ چیز ہوتی ہے. فلازمها لصوق الاسم اللازم للمبتدا الاول، اسی وجہ سے اما کے ساتھ ایک اسم کا ملا ہوا ہونا لازم ہے کہ جو اسم مبتدا کے لیے ہو اول کی وجہ سے، یعنی چونکہ اس میں معنی مبتدا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ ایک اسم کا ملانا لازم ہوتا ہے. ابقاء له بحسب الامکان،
یہ کیوں اس میں ایک ساتھ اس کے ملاتے ہیں؟ تاکہ ممکنہ حد تک اس کو باقی رکھا جائے، مبتدا کو باقی رکھا جائے۔ وَلَازِمَهَا الْفَاءُ الثَّانِي، اور اس کے ساتھ فا کا ملانا بھی لازمی ہوتا ہے تاکہ اس میں جو فعل شرط کا معنی ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ لثانی یعنی اس میں چونکہ شرط کا معنی ہوتا ہے۔ وَبَعْدُ ظرف زمان، اما کی ترکیب ہو چکی، اب بعد جو ہے وہ ایک ظرف زمان ہے۔ وَكَثِيرًا مَا يُحْذَفُ مِنْهُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ، بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ وَيُنْوَى، اور اس کو منوی رکھا جاتا ہے، نیت میں رکھا جاتا ہے۔ تو جب اس کو نیت میں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الضم میں، تو بعد مبنی علی الضم ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس عبارت میں ایک دوسرا نسخہ بھی ہے، فیبنى علی الضم میں، تو جب اس میں ظرف کا مضاف الیہ منوی ہو اور محذوف ہو تو وہ مبنی بر ضم ہو جاتا ہے۔ فَهَذِهِ اللُّمْعَةُ، اصل میں شہید اول کی عبارت جو بریکٹ میں آتی ہے وہ اس طرح چل رہی ہے۔ فَهَذِهِ، شہید فرماتے ہیں اشارۃ الی العبارات الذہنیۃ التی یرید کتابتها، یہ حاضہی والا جو اشارہ ہے یہ ان ذہنی عبارتوں کی طرف اشارہ ہے جن کو وہ لکھنا چاہتے ہیں شہید اول۔ ان کان وضع الخطبۃ قبل التصنیف، اگر شہید اول نے کتاب لمعہ تصنیف کرنے سے پہلے خطبہ لکھا ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو اس کے ذہن میں عبارتیں تھیں ان کی طرف حاضر ہی اشارہ ہے۔ او کتبها ان کان بعدہ، اور اگر کتاب لکھنے کے بعد خطبہ لکھا ہو تو پھر جن عبارتوں کو انہوں نے لکھ لیا ہے ان کی طرف حاضر اشارہ ہوگا۔ نزلها منزلۃ الشخص المشاہد المحسوس، شہید اول نے ان عبارتوں کو ایک مشاہدہ ہونے والے اور محسوس ہونے والے شخص کے قائم مقام قرار دیا ہے، ان عبارتوں کو ایک محسوس چیز کی طرح قرار دیا ہے۔ فَأَشَارَ بِهِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِهَذِهِ، تو جب اس کو محسوس چیز فرض کر لیا ہے تو اس کی طرف حاضہی کے ذریعے اشارہ کیا ہے۔ الموضوع للمشار الیہ المحسوس، جس حاضہی کو بنایا گیا ہے کہ ایک محسوس مشار الیہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ حاضہی اللمعۃ، اللمعۃ یہ لمعہ ہے، بضم اللام، لمعہ کی لام پر ضمہ ہوگا، لمعہ پڑھیں گے، لمعہ یا لمعہ نہیں پڑھیں گے۔ وَهِيَ لُغَةٌ بِالْبُقْعَةِ مِنَ الْأَرْضِ ذَاتِ الْكَلَإِ إِذَا يَبِسَتْ وَصَارَ لَهَا بَيَاضُ، یہ لغت ہوتی ہے، لغتاً یہ ہوتی ہے زمین کا وہ ٹکڑا کہ جس میں ہریالی پائی جاتی ہو، سبزہ پایا جاتا ہو، جب وہ خشک ہو جائے اور اس کی سفیدی بن جائے تو پھر اس کو بقع، اس زمین کے ٹکڑے کو لمعہ کہتے ہیں۔ وَأَصْلُهُ مِنَ اللَّمَعَانِ، اور اصل میں یہ لمعان سے ہے، لمع یلمع سے ہے۔ وَهُوَ الْإِضَاءَةُ وَالْبَرِيقُ، لمعان کیا ہوتا ہے؟ روشنی اور چمک کو کہتے ہیں۔ لِأَنَّ الْبُقْعَةَ مِنَ الْأَرْضِ ذَاتِ الْكَلَإِ الْمَذْكُورِ كَأَنَّهَا تُضِيءُ دُونَ سَائِرِ الْبِقَاعِ، چونکہ زمین کا وہ ٹکڑا جس میں ہریالی ہوتی ہے اور پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو وہ زمین چمکنے لگتی ہے۔ زمین کے دوسرے حصے اس طرح چمکدار نہیں ہوتے جس طرح وہ خشک ہریالی والی جو زمین ہوتی ہے اس میں چمک ہوتی ہے۔ وَعُدِّيَ ذَلِكَ إِلَى مَحَاسِنِ الْكَلَامِ وَبَلِيغِهِ، اور پہلے تو وہ زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو خوبصورت کلام اور فصیح و بلیغ کلام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، متعدی کیا جاتا ہے۔ لِإِسْتِنَارَةِ الْأَذْهَانِ بِهِ، چونکہ خوبصورت کلام، فصیح و بلیغ کلام کے ذریعے ذہن نورانی ہو جاتے ہیں، چمکدار ہو جاتے ہیں۔ وَلِتَمَيُّزِهِ عَنْ سَائِرِ الْكَلَامِ، اور اس وجہ سے کہ وہ فصیح و بلیغ کلام دوسرے کلام سے ممتاز ہوتا ہے۔ فَكَأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ ذُو ضِيَاءٍ
ونور، گویا کہ یہ جو فصیح و بلیغ کلام ہوتا ہے وہ نورانی اور نور افشانی کرنے والا ہوتا ہے۔ الدمشقیۃ، یہ لمع دمشقیہ ہے، بے کسر الدال و فتح المیم میں۔ دمشق لفظ عموماً کہا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے، صحیح لفظ یہ دمشق ہے۔ ناسبہا الی دمشق، اور یہ غیر منصرف بھی ہے، اس وجہ سے اس پر کسرہ نہیں آئی۔ شہید نے اپنی اس کتاب لمع کو نسبت دیا ہے دمشق کی طرف، المدینۃ المعروفۃ، وہ شام کا ایک مشہور شہر ہے، لأنہ صنفہا بہا، کیونکہ شہید نے یہ کتاب اسی شہر میں لکھی تھی، صنفہا اس کتاب کو لکھا، بہا اسی شہر میں، فی بعض اوقات اقامت ہی بہا، جب وہ وہاں پر رہتے تھے، فی فقہ الامامیت، یہ لمع دمشقیہ امامیہ فقہ کے بارے میں ہے، ان کی جو شرعی احکام کے بارے میں نظریات اور فتاوی ہیں ان کے بارے میں ہے۔ الاثنی عشریۃ، یہ امامیہ 12 اماموں کو ماننے والے ہوتے ہیں، ایدہم اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کی تائید اور مدد فرمائے۔ امامیہ جب بولا جاتا ہے تو یہ 12 اماموں کو ماننے والے ہوتے ہیں، چونکہ شیعہ کا جو لفظ ہے وہ بہت وسیع ہے، اس میں بہت سارے اور بھی فرقے آ جاتے ہیں جو 12 امامی نہیں ہوتے، فتحی ان میں آ جاتے ہیں، کیسانی ان میں آ جاتے ہیں، واقفی ان میں آ جاتے ہیں، اور اسی طرح اور بہت سارے فرقے تھے جو شیعہ کہلاتے تھے اپنے آپ کو، لیکن وہ امامی نہیں تھے، 12 اماموں کو ماننے والے نہیں تھے، جیسے اسماعیلی ہیں، زیدی ہیں، تو یہ شیعہ تو ہو سکتے ہیں لیکن امامی نہیں ہیں، 12 اماموں کو نہیں مانتے۔ اجابتاً، یہ جو لمع دمشقیہ لکھی ہے شہید اول نے، یہ اجابت کرتے ہوئے لکھی ہے، یعنی اس کے سوال کو جواب دینے کے لیے لکھی ہے۔ منصوب علی المفعول لاجلہ، یہ منصوب ہے اجابتاً مفعول لہو ہونے کی وجہ سے، والعامل محذوف، اور اس کا جو عامل ہے وہ محذوف ہے، اے صنفتھا اجابتاً، یعنی یہ جو صنفتھا فعل فاعل اور مفعول ہے یہ اس میں عمل کر رہا ہے، صنف فعل اس میں عمل کر رہا ہے اجابتاً۔ اجابتاً لالتماس بعض الدیانین، یہ اجابت کرتے ہوئے بعض دینداروں کے التماس کی اجابت کرتے ہوئے۔ تو یہ التماس جو لفظ ہوتا ہے عربی میں اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، وَهُوَ طَلَبُ الْمُسَاوِي بِمِثْلِهِ، یعنی ہم مرتبہ اور مساوی شخص جب اپنے جیسے شخص سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو التماس کہتے ہیں، اور اگر بلند مرتبہ چھوٹے مرتبے والے سے کچھ طلب کرے تو اس کو امر کہتے ہیں، حکم کہتے ہیں۔ بڑا شخص چھوٹے شخص سے، چھوٹے مرتبے والے شخص سے وہ امر کرتا ہے، اور چھوٹے مرتبے والا اگر بڑے مرتبے والے سے کچھ طلب کرے تو اس کو درخواست کہتے ہیں۔ اب التماس ہے، اس کی جو تعریف ہے وہ مساوی مرتبے والا اپنے مساوی والے سے طلب کرے کچھ تو التماس ہوتی ہے۔ وَلَوْ بِالْإِدِّعَاءِ، اگرچہ کہ وہ حقیقی طور پر مساوی نہ ہوں لیکن ادعا اور فرض کے طور پر کہ وہ اپنے آپ کو اس کے ہم مرتبہ سمجھ کے جب کچھ مانگتا ہے تو اس کو التماس کہتے ہیں۔ ادعا بھی بہت بڑی چیز ہے، مجاز گوئی میں بہت استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کیا کرتا ہے اپنے محبوب کو مثلا پھول کہتا ہے تو اب وہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے یا اس کی کوئی شباہت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو وہ پھول کہتا ہے، حالانکہ ایک انسان تو پھول نہیں ہوتا۔ تو یا ایک شجاع کو جب کہا جاتا ہے تو پھر یا تو اس کی شباہت دیکھی جاتی ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہو، مثلا شجاع ہو۔ کما فی ابواب الخطات، یہ بھی ایک نسخہ، اس میں صحیح نسخہ دوسرا جو ہے وہ ابواب الخطابت ہے، جیسا کہ خطابت کے ابواب میں اس طرح دعویٰ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ خطیب جو ہوتے ہیں اپنے مخاطبین کو پروموٹ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مثلا بڑے سمجھدار لوگ ہیں، آپ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس طرح کے۔ بہرحال
لِالْتِمَاسِ بَعْضِ الدَّيَّانِينَ، بعض دینداروں نے جو التماس کی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے شہید نے یہ لمعہ لکھی تھی. أَيِ الْمُطِيعِينَ لِلَّهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، دیندار کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے امر و نہی کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں.